إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یعنی یہ ماہ رمضان اس مہینے کے دوران روزہ جو کہ اہم ترین عبادت ہے، روزے دار کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے قیامت کے دن جو عظیم الشان اور جو بے مثال نعمتیں تیار کی گئی ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک مخصوص دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا۔ تو یہ دروازہ اللہ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے بطور اعزاز و اکرام اپنے ان بندوں کے لیے جو کہ دنیا کی اس زندگی میں روزے کے دوران یہ پیاس کی تکلیف اور یہ شدت و حدت، یہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا کرتے تھے محض اپنے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر۔ چونکہ یہ پیاس کی یہ تکلیف برداشت کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ یہ قانون قدرت ہے کہ الجزاء من جنس العمل، یعنی انسان نے جس قسم کا کام کیا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہو یا وہ برا کام ہو خدا نخواستہ، تو اس کام کے مطابق ہی انسان کو اللہ کی جانب سے معاوضہ یا بدلہ جو ہوگا تو اس سے نوازا جائے گا۔ لہذا چونکہ اللہ کے یہ اہل ایمان، یہ بندے دنیا کی زندگی میں روزے کے دوران پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اپنے رب کی رضامندی کی خاطر، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے بطور اعزاز و اکرام جو مخصوص دروازہ تیار کیا گیا ہے جنت میں داخلے کے لیے، تو اس کا یہی نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے دوران بہت سی اہم تعلیمات اور بہت سے مقدس ترین اعمال کہ جن کی پابندی ضروری ہے روزے دار کے لیے۔ مثلا یہ کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی انسان ہر برائی سے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کہ اس کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہو یا زبان سے ہو یا کان سے ہو یا ہاتھ پاؤں سے ہو، ہر برائی سے کنارہ کشی اختیار کی جائے ہمیشہ ہی، اور بالخصوص روزے کے دوران، اور مزید یہ کہ ہر خیر و خوبی کو اپنایا جائے، اپنی سیرت و کردار کو ہر خیر و خوبی سے منور و مزین اور آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تو انہی خوبیوں میں سے ایک چیز کہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ رمضان میں اور بالخصوص روزے کے دوران روزے دار کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعا و مناجات کا اہتمام و التزام کرے، کہ اللہ سے یہ دعا کا سلسلہ اور یہ مناجات اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا اور ہاتھ پھیلانا، دامن پھیلانا، اور یہ کہ خود اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے عزیز و احباب کے لیے بھی، اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ بالخصوص روزے کے دوران خیر و خوبی کا سوال کیا کرے اللہ سے، اور یہ کہ دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح کا طلبگار بنا رہے اللہ کے سامنے۔
اور بالخصوص یہ کہ بوقت افطار روزے دار کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ یہ بوقت افطار کہ یہ جو افطار کا وقت ہے کہ روزے کے آخر میں یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد۔ روزے دار اگر بوقت افطار اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح فرمائے کہ ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم۔ تین انسان وہ ہیں کہ جن کی دعا کو ہرگز رد نہیں کیا جاتا۔ پہلا انسان الامام العادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، اور دوسرا شخص الصائم حین یفطر کہ روزے دار اگر بوقت افطار اللہ سے کوئی دعا مانگے، اور تیسرا شخص ہے کہ مظلوم اگر ظالم کے لیے بد دعا کرے گا تو اس کی بد دعا ضرور یہ اپنا اثر دکھائے گی کہ اسے کسی صورت رد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تینوں افراد یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ اور یہ روزے دار اور یہ مظلوم، تو ان تینوں میں روزے دار کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور بالخصوص یہ کہ بوقت افطار اگر کوئی روزے دار کوئی دعا مانگے تو یہ عظیم ترین خوشخبری ہے اس کے لیے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو ناظرین، جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ گھر میں چونکہ تمام افراد خانہ یا اسی طرح فرض کیجئے ماہ رمضان کے دوران بکثرت یہ دعوت افطار وغیرہ کے سلسلے ہوا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا مہمان گیا ہے یا کسی کو مدعو کیا گیا ہے، ورنہ کم از کم یہ کہ ایک ہی گھر میں جو افراد خانہ ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، وہ سبھی یکجا ہو کر ایک جگہ افطار کیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک جگہ جمع ہونا ہر کھانے کے موقع پر، اور بالخصوص افطار کے موقع پر سب کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا اور ایک جگہ جمع ہو کر افطار کرنا، یہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔ لیکن جس بات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ چونکہ سبھی یکجا ہوا کرتے ہیں تو اس وقت دنیا بھر کی فضول باتیں اور فضول قسم کی گفتگو چونکہ اس سے قبل وہ سب جدا تھے، تو اب اس وقت وہ اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں، تو دن بھر جو کچھ کسی نے دیکھا، کسی نے سنا، یا جو معاملات پیش آئے تو وہ باتیں اس وقت کیا کرتے ہیں روزے دار، اور یوں فضول گفتگو اور لغو باتوں کی وجہ سے یہ قیمتی ترین موقع اور یہ اہم ترین اور نادر ترین یہ جو وقت ہے قبولیت دعا کی، جس وقت خوشخبری دی گئی ہے، تو اس قیمتی ترین موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بہت سے لوگ عموماً اس موقع کو فضول گفتگو کی وجہ سے ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزے دار کو چاہیے کہ اس قیمتی ترین موقع سے خوب فائدہ اٹھایا کرے اور بوقت افطار خوب گڑ گڑا کر، اور یہ کہ بہت زیادہ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کیا کرے، خود بھی دعا کرے کہ جو گھر کا بڑا ہے، جو خاندان کا سربراہ ہے، اور مزید یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی وہ اس جانب متوجہ کیا کرے اہتمام اور پابندی کے ساتھ کہ اگر کوئی دعا کی بجائے اس وقت
باتوں میں مشغول ہے یا اور کسی کام میں مشغول ہے تو اسے متنبہ کیا جائے، اسے تنبیہ کی جائے اور اسے یہ بات سمجھائی جائے، پیار اور محبت کے ساتھ نصیحت کی جائے کہ بھائی یہ دنیا بھر کے کام چھوڑ دو، بعد میں کرتے رہنا، ابھی اللہ سے کچھ مانگ لو کہ یہ موقع ہے، نہ جانے پھر یہ موقع نصیب ہوگا یا اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا کہ آئندہ رمضان کے موقع پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون ہوگا کہ جو زمین کے اوپر موجود ہوگا، اور ہم میں سے کہ آج بوقت سحر اور بوقت افطار جو لوگ ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کیا کرتے ہیں اور روزانہ صبح شام اس مبارک موقع پر جو ہمارے ہم نشیں ہوا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو اللہ جانے کہ ہم میں سے آئندہ رمضان کے موقع پر وہ کون ہوگا کہ جو زمین کے اوپر ہی ہوگا، اور ہم میں سے وہ کون ہوگا کہ جو زمین کے نیچے پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سبھی کے لیے خاص فضل و کرم فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رمضان اور روزے کے تعلق سے مزید ایک بات کہ جسے سمجھنا اور ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ روزہ تو انسان کو سکھاتا ہے محنت، کوشش اور ہمت و عزیمت اور حوصلہ، کہ یہ روزہ اور پھر یہ کہ ماہ رمضان کے دوران دن بھر کے روزے کے بعد رات کے وقت جو عبادت کے معاملات ہیں، جو تراویح ہے، جو قیام اللیل ہے وغیرہ وغیرہ، تو دن کا وقت ہو کہ دن کے وقت روزہ، اور پھر رات کے وقت بھی عبادت کے معاملات، تو یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ، یہ چیز تو انسان کو ہمت اور حوصلہ اور بہادری اور جرأت کیا سبق سکھاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کا اور روزے کا بہانہ بنا کر کام سے جی چرانے لگتے ہیں کہ وہ دفتر سے غائب ہیں، یا یہ کہ تاخیر سے پہنچتے ہیں، یا یہ کہ جلدی قبل از وقت وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہاں موجودگی کے دوران بھی وہ دروازے کھڑکیاں بند کر کے سوئے پڑے رہتے ہیں، اور جو کوئی وہاں آیا ہے دور سے چل کر وہاں پہنچا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں ہے، اور وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس، اور یہ کہ سفر کی یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے روزے کے دوران وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں وہاں پہنچا ہے، تو اس کا کام کرنا چاہیے کہ یہ انسان جو کہ اس دفتر میں کام کرتا ہے، جو کہ ملازم ہے، یہ اس کام کے ذریعے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو اس کام کا معاوضہ اور یہ کہ تنخواہ وصول کیا کرتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ یہ اپنے اس کام کو اللہ کے بندوں پر احسان سمجھنے کی بجائے یوں سمجھے کہ یہ جو کوئی آیا ہے اپنے کسی کام سے احسان تو یہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے تو یوں میری ملازمت بھی جاری و ساری رہے گی، برقرار رہے گی، ورنہ یہ کہ اگر یہ کام نہ ہوتا اور یہ لوگ یہ آنے والے یہاں نہ ہوتے تو پھر میری ملازمت کا کیا بنتا، اور میری اس ملازمت کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یوں انسان کو چاہیے کہ روزے کے دوران کام سے جی چرانے کی بجائے اور خلق خدا کو ستانے کی بجائے ہمت و عزیمت کا سبق سیکھے، اور ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تاریخ گواہ ہے، اور بالخصوص تاریخ اسلام میں جو اہم ترین اور یہ کہ یادگار ترین اور عظیم الشان اور تاریخی قسم کے جو کارنامے انجام دیے گئے اور جو یادگار قسم کے واقعات پیش آئے کہ مثلا غزوہ بدر کہ حق و باطل کے درمیان اللہ کی اس زمین پر وہ اولین معرکہ
یہ ماہ رمضان میں پیش آیا، اور اسی طرح سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا وہ یادگار اور اہم ترین واقعہ وہ بھی ماہ رمضان میں ہی پیش آیا، اور ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کارنامے ہیں اور بہت سے ایسے یادگار اور تاریخی قسم کے واقعات ہیں کہ جن کے بیان کا فی الحال یہاں موقع نہیں ہے، کہ جو ماہ رمضان میں ہی پیش آئے۔ الغرض، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کام چور بن جائے اور پست ہمتی کا مظاہرہ کرے اور یہ کہ چھپا بیٹھا رہے کہ صبح سے شام تک بس سویا پڑا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، حالانکہ تنخواہ بھی وصول کرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ روزہ تو ہمیں ہمت کا اور حوصلے کا اور عزیمت و جرأت کا اور شجاعت کا اور زیادہ کام انجام دینے کا سبق سکھاتا ہے روزہ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، اس حوالے سے کہ روزے کے دوران کام سے جی چرانے کی بجائے کام کی خوب فکر کی جائے اور مزید پابندی کی جائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو احساس ہے اور یہ جو تصور ہے اور یہ جو عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ روزے کے دوران بھی کام کی انجام دہی کے دوران انسان کو چاہیے کہ وہ اس ایمان کی وجہ سے کام میں خیانت کی بجائے اور کام سے جی چرانے کی بجائے وہ اس ایمان کی وجہ سے مزید پابندی کے ساتھ اور دل لگا کر کام انجام دیا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بھی یہی سبق سکھاتا ہے کہ روزے کے دوران اہم ترین جو سبق ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے یہی معنی ہے کہ صبح سے شام تک روزے کے دوران یہ روزے دار بھوک اور پیاس کی تکلیف کے باوجود اور کھانے پینے کا موقع میسر ہونے کے باوجود صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ کیوں؟ محض اسی عقیدہ و ایمان کی وجہ سے اور اسی سوچ کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو بہرحال مجھے ہر جگہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ لہذا روزے کی وجہ سے اس نے عملی مظاہرہ کیا اس ایمان کا اور اس سوچ کا کہ جس کا نام ہے تقویٰ، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا روزے کے دوران جو کام کاج کے معاملات ہیں کہ دفتری ملازمت، تو کام سے جی چرانے کی بجائے اور خیانت کی بجائے اور تاخیر سے پہنچنے کی بجائے اور غائب رہنے کی بجائے اور کام میں ڈنڈی مارنے کی بجائے روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے دوران اور زیادہ دل لگا کر محنت کے ساتھ اور امانت و دیانت کے ساتھ وہ کام کیا کرے، کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ روزے نے اسے یہی سبق سکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔